یہ بتائیے کل کی واپسی، کل کا پاور شو کتنی توانائی ملی ہے اس وقت نون لیگ کو؟ بڑی مہربانی عمران صاحب. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب صرف فرد نہیں آ رہا ہے، پاکستان کی خوشحالی اور ترقی آ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب نے ایک جو اسپیچ کی، ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے لیے، ان کے ورکروں کے لیے، سپورٹرز کے لیے، جو کروڑوں لوگ پاکستان میں، ان کے لیے تو یہ خوشی کا دن تھا. مگر میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد جو پاکستان میں ایک عام آدمی میں مایوسی ہے، جو مسائل ہے، ان کو بھی ایک جو امید تھی جاگی ہے. اور آپ نے دیکھا اس نے پاکستان کے عوام کے ایشوز پہ بات کی اور کہا کہ ہم کس طرح ان کو ڈیلیور کریں گے. کس طرح اس نے پہلے جو ڈیلیور کیا تھا وہ بتایا، اور جو اس کے ساتھ ہوا اس نے اس کا بھی ذکر کیا. مگر اس کا آخر میں فوکس جو تھا، جو دوسرا پہلو تھا، وہ یہ تھا کہ ہم تمام جماعتیں، تمام ادارے مل کے اس ملک کے جو مسائل مفاہمانہ سیاست کی بات کی جا رہی ہے. یہ مجھے بتائیے گا، جو پہلے کچھ دن پہلے، ہفتوں پہلے جو بات ہو رہی تھی، ایک جارحانہ نیریٹو لے کر آ رہے ہیں پاکستان میں، ایک جارحانہ جو وہ اداروں کے حوالے سے بھی تھا، شخصیات کے حوالے سے بھی تھا، لیکن کل بالکل چینج لگا. تو کیا اسٹریٹجی چینج ہوئی؟ اب بالکل مفاہمت کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، بات یہ کہ نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں. وہ تجربے کار ایک سیاستدان ہیں. انہوں نے جب بھی وہ آئے، انہوں نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اگر نواز شریف صاحب کے دور 8-9 سال نکال دیں تو پاکستان میں ترقی کے کچھ نہیں بچتا. تو مزاحمت کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ جو نواز شریف صاحب نے، آپ نے کاٹ دی، جو کل بات کی ہے کہ ہم تمام، میں سمجھتا ہوں ایک سماجی معاہدے کی بات کی ہے، ایک نئے نیریٹو کی بات ہے. سب مل کے اس ملک کے عوام کے مسائل حل کرے، اس ملک کو ایک دفعہ پھر ترقی کی طرف لے کے جائے. تو یہ آج عوام کیا چاہتی ہے؟ آج عوام کا مسئلہ بجلی کا بل ہے، جو نواز شریف صاحب 2016 اور نصراللہ صاحب کا بل لے کے آئے تھے. آج عوام کو مہنگائی کے مسائل ہیں، پاکستان جس طرح دنیا میں تناؤ ہوا ہے. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں اور چیلنجز ہیں، اور جو خطے کے حوالے سے انہوں نے بات کی. میں آتا ہوں اس طرح. آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، پچھلے 16 مہینے کی جو پرفارمنس ہے اتحادی حکومت لیڈ بائی شہباز شریف، کس طریقے سے اس کو آپ ڈس ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ سے، اس پرفارمنس کو؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ آپ شہباز شریف صاحب پہ نہیں ڈال سکتے. یہ جو خرابی ہے یہ 2017 سے جب ان کے نون لیگ کی حکومت ختم کی گئی تب سے شروع کی گئی. اور شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہے. پارٹی اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا نکلنا مسلم لیگیوں کے ساتھ ساتھ، آپ نے دیکھا پاکستان کے لاکھوں لوگوں جو سڑکوں پہ تھے، جو جلسہ گاہ نہ پہنچ سکے، کروڑوں لوگوں نے یہ جلسہ دیکھا. تو یہ اعتماد کا اظہار پاکستانی قوم نے کل مسلم لیگ نون ان کی قیادت پہ کیا ہے. ہمارے قائد نواز شریف صاحب ہے، جماعت کے صدر شہباز شریف صاحب ہے. تو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ پاکستان کی عوام کو جو امید کل نظر آئی ہے، تو یہ 16 مہینے اب بھول جائے آپ. جو بھی کام ہم نے کیا، بھول جائیں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھول جائیں گے 16 مہینے کی پرفارمنس؟ 16 مہینے میں ہم تو ہمیشہ کہہ رہے تھے، ہم نے سیاست کو داؤ پہ لگا کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. جتنا ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھے، ذرا 16 مہینے میں 3.5 پونے 4 سال کا معاملات ہم سیدھا نہیں کر سکتے تھے. مگر نواز شریف صاحب کے کل کہنے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا استقبال ہوا ہے، جو پاکستانی عوام نے، قوم نے جو اعتماد کیا، اظہار کیا ہے، وہ آج بھی اس ملک کے نواز شریف صاحب کو ہی اپنے مسائل کا نجات ہندہ سمجھتے کہ وہی حل کر سکتا ہے. تو یہ اعتماد کے ایک نئی فضا قائم ہوئی. یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کی کل ظاہر کے دن تھا، لیکن پیپلز پارٹی کا کیمپ جو ہے وہ اس کو مختلف طریقے سے لے رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2018 اور 2023 میں کچھ تبدیل نہیں ہوا، صرف کردار چینج ہوئے ہیں. ایک لاڈلے کی جگہ دوسرا لاڈلا، یہ کہا جا رہا ہے. تیسری چیز یہ کہ اس کو بھی آپ ذرا بتائیے گا کہ کیسے ایک کنوکٹڈ شخص جسے ابھی کل عدالتوں میں پیش ہونا ہے، اس کو پروٹوکول جو ہے وہ سرکاری طور پر جس طرح کا پروٹوکول دیا گیا، آپ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟ عمران صاحب، پہلی بات، نواز شریف صاحب نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے. وہ عدالتی فیصلے سے گئے ہیں، اور عدالت پاکستان کی جو ہے انہوں نے ان کو اجازت دی. وہی عدالتیں تو بلاتی بھی نہیں تھی نا، انہوں نے واپس بھی تو بلایا تھا نا، واپس نہیں آئے. میں کہوں ہم نے قانون کا تقاضا پورا کیا ہے. مگر آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ نواز شریف صاحب کو جس انداز سے نکالا گیا، جو رویہ ان کے ساتھ کیا گیا،
مگر اس نے ساری کل اپنی تقریر میں پہلے بھی وہ کہہ چکے میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. لیکن کوہستانی صاحب وہ 15 دن پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ اداروں کے حوالے سے ہو رہی تھی اور شخصیات کے حوالے سے ہو رہی تھی, وہ تو پھر بعد میں دوسرے دن اس کے ریئیکشن پہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اللہ کے اوپر انہوں نے چھوڑ دیا. سارا اللہ کے اوپر چھوڑنے والی چیزیں تو پھر ویسے ہی چھوڑ دی جاتی ہیں. دیکھیں بالکل نواز شریف صاحب نے اللہ پہ چھوڑا تھا, اللہ پہ چھوڑا ہے. مشرف نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا, آج مشرف نہیں ہے, نواز شریف صاحب ہے. کل جن لوگوں نے جن کرداروں نے ان کے ساتھ کیا وہ نہیں ہے, آج نواز شریف ہے. نواز شریف تھا, نواز شریف ہے, نواز شریف رہے گا. یہ جو لاکھوں لوگ کل آئے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بڑا انتقام ہے ان لوگوں سے جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں, اس طرح کی جو زیادتی ظلم کرتے ہیں. وہ کل تاریخ ان کو ہمیشہ بھول جائے گی. تاریخ میں لکھا ضرور جائے گا مگر کوئی ان کو یاد نہیں کرے گا اچھے الفاظوں میں. تو اس سے بڑا انتقام کوئی ہو نہیں سکتا. اب نواز شریف صاحب, محترمہ کہہ رہی جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے. بالکل جمہوریت بڑا انتقام ہے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم پاکستان کو آج یہیں پہ روک دیں؟ نواز شریف صاحب نے جو کل جو بڑا پیغام دیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے عوام کے لیے تھا, عوام کے مسائل کے حل کے لیے تھا, ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے. اسی وقت ہوگا نا کہ جب منتخب ہوں گے, الیکشن ہوں گے, حکومت بنے گی, چاہے وہ نون لیگ کی بنتی ہے یا جس کسی کی بھی بنتی ہے. الیکشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, بڑا انتظار تھا لوگوں کو کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی بات وہ کریں گے. دیکھیں مخالفین کہتے تھے کہ نون لیگ جو ہے نا لوگ جا نہیں سکے گے. ہم لوگوں میں گئے, لوگوں نے ہمیں ریسپانس دیا, لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ عوام کا فیصلہ کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. نواز شریف صاحب کا فیصلہ کل پاکستان کے عوام نے کر دیا ہے. نہیں, لیکن اس کے لیے بھی الیکشن ضروری ہے نا, کہ الیکشن ہوں, کب ہوں. جو جنوری کے 3rd ویک کی بات کی جا رہی ہے, پیپلز پارٹی جس طریقے سے کہہ رہی ہے کہ پہلے ہوں, 90 ڈیز کے اندر ہوں, یہ چیزیں کہاں ڈسکس ہوئی؟ عمران صاحب کل دبئی میں جو انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. نون لیگ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہ کرائے جائیں, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. آپ آگے دیکھنا, نواز شریف صاحب اس ملک کے سینئر ترین اور اس خطے کے بڑے لیڈر ہیں, اور پاکستان کی جماعتوں کے جو انہوں نے دعوت دی ہے, تمام جماعتیں ان میں سب شامل ہو گئے, تمام ادارے. تو یہ سیاسی ملاقاتیں بھی ہوگی انشاءاللہ. سب آپ کو سیاستدان اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ کے لیے, الیکشن کے لیے سب نظر آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں جو نواز شریف صاحب نے اس خطے کے حوالے سے جو بات کی ہے, ہمسایہ ملک کے حوالے سے جو بات کی ہے, یہ سارے سفارتی تعلقات کے حوالے سے, بالکل. تو یہ ایک جو ہم کہتے ہیں کہ اس خطے کا سینئر لیڈر ہے, انہوں نے کل جو تقریر کی ہے وہ ثابت کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے اس خطے سمیت اس ملک کے مسائل بھی اس خطے سے بھی جڑے ہوئے ہیں, سفارتی معاملات سے بھی جڑے ہوئے ہیں. تو ان سارے ایشوز کو تمام جماعتیں مل کے آگے بڑھیں. عوام کا مسئلہ ظاہر ہے کہ روٹی سستی ہو, عوام کا مسئلہ اس وقت جو ہے ان کو نوکریاں ملیں, صحت کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے, جو اس وقت جس طریقے سے ایک کریک ڈاؤن ہے, ڈالر آپ کے سامنے, ایک گورننس کے حوالے سے کام کیا گیا, چینی کے حوالے سے مافیاز جو ان سے ٹکر لی گئی, یہ ساری چیزیں آپ منتخب حکومتیں کیوں نہیں کرتی؟ یہ 16 ماہ کی جو اتحادی حکومت تھی لیڈ بائی شہباز شریف, اس نے کیوں نہیں کیا؟ میں 2013 سے 17 تک آپ کو ڈالر کنٹرول نظر آیا, ڈالر نہیں بڑھا, چینی سستی تھی, تیل سستا تھا, ہر چیز ملک ترقی کی طرف ٹیک آف تھا. وہی باتیں کل نواز شریف صاحب نے کی ہے. سر 2000 میں تو اور بھی سستا تھا, مطلب اگر ہر چیز کو آپ 5 سال پیچھے کر لیں تو آٹومیٹکلی سستا ہو جائے گا. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھو 16 مہینے کی جو آپ کہتے ہیں نا, ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا کہ ہاں ہماری حکومت تھی, اتحادی حکومت تھی, ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. یہ جو آج کی پالیسیاں, یہ بھی نواز شریف صاحب کے پالیسیوں کا تسلسل ہے. ہم چاہتے تھے 16 مہینے میں, مگر ظاہر ہے اس حکومت میں ہمارے ہاتھ پیر بھی بندھے ہوئے تھے, 9 جماعتیں تھیں, بہت ملک جو ہے وہ بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. جو ایک بھاری پتھر جسے کہا جائے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ایک اتحادی حکومت تھی اس نے چوما, اور اس کا انہوں نے ایک سیاسی خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. ظاہر ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر لگا.